انسان کی خوشی اور غم کا تعلق اس کی سوچ اور اس کے خیالات سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ افواہ سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بعض پر غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے 1000 جتن کیے مگر سب بیکار گئے۔ آخر ایک دن کسی ڈونگی نے بادشاہ کو بتایا کہ جب تک آپ کسی بچے کو قربان نہیں کریں گے تب تک آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ بادشاہ کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد سلطنت کے لیے بادشاہ چاہیے تھا، اس لیے وہ اولاد کی خواہش میں اندھا ہو گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کسی انسان کو قربان کرنے سے اولاد کیسے مل سکتی ہے۔ خیر، اس نے سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو اپنا بچہ قربان کرنے کے لیے بادشاہ کو دے گا، بادشاہ اسے اتنا انعام و اکرام دے گا کہ اس کی 7 نسلیں پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ اعلان ایک غریب خاندان نے بھی سنا، جن کے بہت سارے بچے تھے۔ اس خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا سب سے چھوٹا بچہ بادشاہ کو دے دیتے ہیں، غریبی دور ہو جائے گی اور زندگی بھر کی عیش ہو جائے گی۔ وہ اپنا بچہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق انہیں مالا مال کر دیا اور بچہ جلادوں کے حوالے کر دیا۔ مقررہ دن اور مقررہ وقت پر جب اس بچے کو قربان کرنے کے لیے بادشاہ قربان گاہ پر پہنچا تو بچے سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ بچے نے جواب دیا کہ مجھے بہت ساری مٹی دی جائے۔ خواہش کے مطابق اسے مٹی دے دی گئی۔ اس نے 4 گھر بنا کر پہلے ایک گھر توڑا، پھر دوسرا گھر توڑا اور پھر تیسرا گھر بھی توڑ دیا، اور چوتھے گھر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل ہی دل میں کوئی دعا مانگی، اور پھر بادشاہ سے کہا کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی جو یہ سارا ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان تھے، انہوں نے بچے سے مٹی کے 3 گھر توڑنے اور چوتھے گھر کو چھوڑنے کا سبب پوچھا تو بچے نے جواب دیا، پہلا گھر جسے میں نے توڑا وہ میرے ماں باپ تھے، جنہوں نے دولت کے لالچ میں مجھے آپ کے حوالے کر دیا۔ دوسرا گھر جسے میں نے توڑا وہ میرے رشتہ دار تھے، جنہوں نے میرے ماں باپ کو سمجھایا نہیں۔ تیسرا گھر جسے میں نے توڑا وہ آپ تھے کہ آپ بادشاہ تھے، آپ نے سب سے بڑھ کر میری حفاظت کرنی تھی، مگر آپ تو خود مجھے قربان کرنے پر تل گئے۔ اس لیے میں نے چوتھے گھر کو خدا کا در سمجھ کر اس سے دعا کی کہ تو مجھے اس ظلم سے بچا لے۔ بادشاہ نے جب اس چھوٹے سے بچے سے ایسی دانش مندانہ اور آنکھیں کھول دینے والی نصیحت آموز باتیں سنی تو ڈر گیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا، اور اسی بچے کو ہی اس نے اپنا بیٹا ولی عہد اور اپنے بعد اسے جانشین کے طور پر چن لیا، اور پوری سلطنت میں اس بات کا اعلان و چرچا کرا دیا۔ یہ اعلان سن کر بچے کے اصلی والدین کافی افسوس ملنے لگے کہ یہ ہم سے کیا نادانی ہو گئی، جس بچے نے بادشاہ بننا تھا ہم اسے ہی قربانی کے لیے دے آئے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے سے اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد فرماتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے یہ بچہ جو آیا تو قربان ہونے تھا، مگر اللہ پر یقین اور پرسکون رہنے کی بدولت مستقبل کا بادشاہ بن گیا۔ اس لیے شروع میں ہی بتایا گیا کہ انسان کی خوشی اور غم کا تعلق اس کی سوچ اور اس کے خیالات سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ افواہ سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بعض پر غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں کامل یقین و ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاسٹ سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔